بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان نے اس مہینے کو جو کہ قابل احترام تھا بدعات، خرافات اور شرکیات سے بھر دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر دو اہم چیزوں کا خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے، پہلا ہے اسراء و معراج اور دوسرا ہے رجب کے کنڈے۔ حالانکہ ان دونوں چیزوں کا رجب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ سیرت کی جس کتاب کے سیرت کے حوالے سے اسراء اور معراج کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ دراصل رجب میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اسراء اور معراج دونوں کے دونوں ہوا، لیکن کسی پختہ روایت کے ذریعے اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ معراج دراصل رجب کے مہینے میں ہوئی تھی اور 27 رجب۔ اس قول کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قول کے ماننے والے کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا اور وہ 10 نبوی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کا 10واں سال۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس بات کے پر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی، اور اس بات کے پر بھی سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہے۔ رجب کے بعد شعبان آتا ہے، اس کے بعد رمضان، اور اس کے بعد شوال آتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رمضان المبارک کے بعد بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اسراء و معراج 27 رجب 10 نبوی کو ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت تو موجود ہونا ضروری تھا، لیکن وہ چیز ہے نہیں، اور اس بات کے پر سیرت نگار متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسراء اور معراج کے واقعے کے بعد بھی ہے۔ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و جو معراج کرایا گیا اس کی ایک بہت اور اہم وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے بڑے پریشان حال تھے، اس لیے کہ باہری دنیا میں ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ بہت بڑا سہارا تھے، یہ وفات پا گئے، اور اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار تھی، ہر موقع کے پر آپ کی ساتھی تھیں، شریک حیات تھیں، ان کی وفات ہو گئی۔ یعنی آپ باہر جانے پر بھی پریشان اور گھر کی دنیا بھی آپ کی اجڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں اللہ نے آپ کو اسراء اور معراج کرا کے مقام اور مرتبے کی عظمت کو ظاہر کیا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے کہ اگر دنیا کے سارے سہارے ختم بھی ہو جائے تو اصل سہارا اللہ کا ہے، اور اللہ نے آپ کو تو بالکل بے سہارا بنا کر رکھا۔ یتیم، پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، دھیرے دھیرے سارے سہارے ختم ہوتے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سہارے اور مددگار اصحاب کرام کی جماعت کی شکل میں پیدا کیا جو قیامت تک آپ کے نام، عزت و رفعت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے اتنے سارے اعوان اور مددگار انصار پیدا کیے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اگر کچھ چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت کچھ عنایت کرتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، تو اس میں حوض کوثر کے ساتھ ساتھ دنیا کی آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہیں، یعنی دنیا کی وہ تمام بھلائیاں جس کی بنیاد کے پر ایک انسان کو عزت، شرف، مقام ملتا ہے، اور آخرت کی ساری خیر و برکات ہر چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو یہاں بتانے کا میرا مقصود یہ تھا کہ اسراء اور معراج یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسراء کہتے ہیں رات میں چلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک سوار کر کے چلایا گیا براق کے پر، یہ رات میں چلنے کو کہا جاتا ہے، اسراء رات میں چلنا۔ اور معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، عربی زبان میں معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، یعنی کسی اوپر چڑھنے والی چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بیت المقدس سے کرائی گئی، وہاں سے آپ کو آسمان دنیا لے جایا گیا، جنت و جہنم کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی باتیں کی۔ تو دو الگ الگ واقعات، ایک اسراء ہے، دوسرا معراج ہے، لیکن یہ 27 رجب سن 10 نبوی کو ہوا، اس بات کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں نے اس رات کے لیے خاص طور کے پر عبادات منا لی، اور بدعت کی یہی تو خاصیت ہے کہ کہیں آپ کو نظر آئے گی، کہیں نظر نہیں آئے گی۔ کچھ علاقوں کے اندر شب معراج میں بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں، اور کچھ علاقوں میں اس کے بارے میں لوگوں کو تصور ہی نہیں ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور شریعت کی شکل میں ہمیں جو دین عنایت کیا یہ پورے دنیا کے اندر جانا مانا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر لوگ تراویح پڑھتے ہو، کچھ علاقوں میں نہیں پڑھتے، کچھ علاقوں میں لوگ نماز پڑھتے ہو، کچھ علاقوں میں نہ پڑھتے ہو، کچھ علاقوں میں لوگ قربانی کرتے ہو، کچھ میں نہ کرتے ہو، نہیں۔ شرعی احکامات پوری دنیا میں یکساں ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اسے مانتے ہیں، مناتے ہیں، لیکن بدعات یہ علاقے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کچھ علاقوں کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا۔
جہاں پر جتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا لوگ اتنے دھوم دھام سے منائیں گے، اور جہاں اس کے اثرات نہیں ہوں گے تو اس کے بارے میں تصور تک نہیں آئے گا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اسراء اور معراج کے بارے میں یاد رکھیے کہ اسراء اور معراج یقیناً کرایا گیا، لیکن وہ 27 رجب سن 10 نبوی کو ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ اب یہاں اس کے اندر 22 رجب کے جو کنڈے بنائے جاتے ہیں، امام جعفر صادق، یہاں لفظ امام جو لوگوں نے کہا اس بنیاد کے پر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہاں امام کہنا بھی شیعوں اور رافضیوں کے مطابق بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے یہاں پر امامت یہ نبوت سے بڑا اعزاز ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ مقام اور مرتبہ نبیوں سے بڑا ہوا ہے، اور یہ نسل بعد نسل چلتے رہتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اور جب حسن عسکری کے یہاں پر اولاد ہی نہیں ہوئی تو امام کو ہی غائب کر دیا، کہا کہ امام غائب ہے، ان کی اولاد غائب ہو گئی ہے اور وہ قرب قیامت آنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم حضرت امام مہدی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں امام غائب کا تصور ہے، اور شب برات جو منائی جاتی ہے حقیقت میں امام غائب کی انتظار میں، ان کی آمد کی خوشی میں منائی جاتی ہے کہ اسی رات کو ان کا امام غائب جو کسی گفا سے، کسی کنویں سے برآمد ہوگا اور دنیا میں ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، رافضیوں شیعوں کی حکومت قائم کرے گا، اور دنیا میں سنی مسلمانوں نے جو رافضیوں کے پر ظلم و ستم کیا ہے اسے ختم کرے گا۔ ہم کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ وہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر شر و فساد جو برپا کیا گیا، اس کے اصل بانی یہ رافضی اور شیعہ ہیں، اور الزام کس کو دیا جا رہا ہے؟ سنی لوگوں کو۔ یہاں شیعوں کے مقابلے میں دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کو سنی کہا جاتا ہے، اس بات کو سمجھیے گا کہ شیعہ کے مقابلے میں جتنے مسلمان ہیں کسی بھی مسلک کے ہو، ان لوگوں کو سنی ہی کہا جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ پھر وہاں سے ڈیوائیڈیشن الگ الگ ہوتا ہے۔ تو شیعہ کے مقابلے میں یہ ان لوگوں کا اپنا عقیدہ، اپنی سوچ ہے۔ حالانکہ جس ملک کے اندر آپ دیکھیے رافضیوں نے، شیعوں نے اپنے اثرات اور اپنے اثر رسوخ کو حاصل کیا، وہاں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ آج لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ چلو سیز فائر ہو چکا ہے، جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن غزہ تو پورا تباہ ہو چکا ہے نا، کون سی خوشی منا رہے ہیں؟ پورے غزہ کو تباہ کرنے کے بعد آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہی تو کام ہوتا ہے ان ایجنٹوں کا کہ پہلے تباہی مچا دو اور اس کے بعد پھر خوشیاں مناؤ، اور مسلمان بھی خوش ہو جائے، دیکھو بہت بڑا کام ہوا۔ یہ لاکھوں مسلمان جنہیں شہید کر دیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں در بدر ہو گئے، اور اس غزہ کو تعمیر کرنے کے لیے جتنا وقت چاہیے اور جتنی تباہی بربادی بھی، اس کا ذمہ دار کون؟ یہ خود دعوت دیتے ہیں آؤ ہم پر حملہ کرو، اور جب تباہی بربادی ہوتی ہے تو لڑنا چاہیے تھا نا، آج تک تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لڑتے ہوئے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات۔ یہ رافضی اور شیعہ اسلام کی تاریخ کے انتہائی خطرناک ویلن، انتہائی خطرناک دشمن، اور یہ قیامت تک اپنی دشمنی نبھاتے رہیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہود اور رافضی یہ دونوں ہمارے مقابلے میں آئے تو سب سے پہلے رافضیوں سے، شیعوں سے لڑنا چاہیے، ان لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بدترین دشمن ہے، اور ان لوگوں کی دشمنیاں بالکل عیاں ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے، ایمان، ہر چیز کو برباد کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کو بھی تباہ کرتے ہیں، ہماری جان، مان، املاک، تمام چیزوں کے دشمن ہے، اور یہ چیز آج پوری دنیا اپنی ننگی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ 22 رجب وہاں اسی کی لنک آپ کو ملے گی عقیدے سے جڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔